السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری محمد ایوب خان۔ آج کا سوال بڑا اہم ہے، پہلے سوال سن لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم جواب کی طرف جائیں گے۔ سوال سن لیں ایک دفعہ۔ حیض اور نفاس کی شرعی مدت اور ہمارے معاشرے میں پھیلے رسم و رواج۔ حیض اور نفاس، یہ میری بہنوں ماؤں کے لیے ویڈیو ہے، آپ ضرور دیکھیں، بالکل آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے بعد اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں، کوئی رسم و رواج میں پھنسے ہیں نا، تو میں اپنے تمام بچیوں سے، بہنوں ماؤں سے کہوں گا کہ اپنی جو ہے نا وہ رسم و رواج جو ہے نا وہ ختم کریں۔ حیض کی کم از کم مدت جو ہے نا، کم از کم مدت حیض کی جو شریعت میں بتائی گئی، کم از کم مدت وہ ہے 3 دن اور 3 راتیں۔ یہ حیض کی کم سے کم مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن، یعنی 10 دن 10 راتیں، 10 دن 10 راتیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی 3 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جاتا ہے، 3 دن سے پہلے، تو شریعت میں یہ ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، پھر وہ حیض نہیں پھر۔ اور اسی طرح 10 دن کے بعد اگر خون جاری رہتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے 10 دن کے بعد، وہ بھی حیض نہیں پھر۔ وہ کیا ہے؟ عربی میں جو اس کو بتایا گیا وہ ہے استحاضہ کی بیماری، ایک بیماری ہے، یعنی کہ وہ بیماری 3 دن سے کم اگر خون بند ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیماری ہے، اور 10 دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ بھی بیماری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کو 3 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد جو ہے نا وہ خون بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ماحول ہے نا، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ 7 دن تک تو لازمی پورا کرتے نہیں، 7 دن تو کرنے ہیں نا۔ وہ 4 دن کے بعد بھی خون بند ہو گئے تو کیا ہے جی، 7 دن تک پھر وہ نہ نہاتی ہیں، نہ پاک ہوتی ہیں، نہ نماز کی طرف جاتی ہیں، نہ روزے کی طرف جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حیض کی حالت میں، حالانکہ اگر 3 دن کے بعد خون بند ہو گیا تو یہ شریعت کی طرف سے یہ حکم جاری ہو جاتا ہے، ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نماز بھی پڑھیں، اور روزے اگر ہیں تو روزہ بھی رکھیں۔ یہ 4 دن کے 3 دن کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ وہ نماز بھی پڑھیں گی، اور یہ لازمی نہیں کہ آپ 7 دن ہی آپ بیٹھی رہیں بھی ٹھیک ہے، میرا 7 دن تو ہے نا حیض کے، تو نہیں میری بہنوں ماؤں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مسئلے سنا، ہم مسلمان ہیں، صرف شرم کی وجہ سے نا، شرم کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا ہم میں رچ بس گیا ہے نا کہ کوئی بات نہیں کرتے ہم اس پہ، شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک حیا ہے۔ آپ بچیوں میں بھی، ہمارے اندر بھی، ہمیں بھی یہ مسائل کرتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑی پریشانی مجھے ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، مسائل تو بتانا ہی ہے، اب مسئلہ تو بتانا ہے آپ کو۔ تو میری بہنوں غور سے سنو، اگر 3 دن سے پہلے اگر خون بند ہو گیا نا تو سمجھو وہ بیماری تھی، وہ آپ کو حیض نہیں آیا، اور اس 3 دنوں کی نمازیں بھی آپ پہ فرض ہیں، وہ نمازیں آپ پڑھیں گے بعد میں۔ اور اگر 10 دنوں کے بعد بھی خون چلتا رہتا ہے آپ کا، جی میں تو حیض میں ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ 10 دنوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ مدت بتائے گی، یہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ، کم از کم 3 دن تو لازمی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس کے بعد حیض نہیں ہوتا۔ اب 10 دنوں کے بعد بھی اگر آپ کا خون چلتا رہتا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہوگا؟ تو میری بہن غور سے سننا، 10 دنوں کے بعد بھی اگر آپ کا خون نہیں رکتا تو پھر آپ کو کپڑے بدل کر ہر نماز کے لیے، یعنی کہ کپڑے بدل کر آپ کو نماز پڑھنا ہوگی، چاہے خون جاری ہے، وضو کرو، آ کے نماز پڑھو، وہ آپ کی مجبوری ہے، اللہ کی طرف سے، آپ کا قصور نہیں ہے اس میں۔ اگر 10 دنوں کے بعد بھی خون چلتا رہتا ہے تو یاد رکھ لو، آپ کپڑے بدلیں گی، وضو کریں گی، وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گی، روزہ ہے تو روزہ رکھیں گی، کیونکہ وہ بیماری ہے، وہ آپ کا حیض نہیں ہے۔ سب سے پہلے حیض کلیئر ہو گیا۔ دوسری بات ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت جب ڈیلیوری ہوتی ہے نا، ڈیلیوری کے وقت سے
جو خون جاری ہوتا ہے ڈیلیوری کے وقت سے، بچہ کی پیدائش کے وقت سے جو خون نکلتا ہے، جو خون جاری ہوتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ جو اسلام میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرعی مدت حضور نے ارشاد فرمائی ہے نا، وہ 40 دن ہے۔ یعنی یہ مدت ہے، یعنی 40 دن تک نفاس رہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ 40 دن ہی ہم پورے کریں۔ بس یہیں آ کر ہم نے غلطی کی ہے اور یہیں سے ہمارا معاشرے میں جو ہے نا یہ غلط رسم و رواج چلے، یہیں سے 40 دن جنہوں پنجابی سے چھلا نانا کہہ دینے ہیں، وہ میرے بھائی وہ تو مدت بتائی گئی ہے بھی اتنے دن ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کسی کا 10 دنوں میں بند ہو جاتا ہے، کسی کا 15 دنوں میں، کسی کا 20 دنوں میں، ٹھیک ہے کسی کا 30 دنوں میں بند ہو گیا۔ اب خون جب نفاس کا یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد کا خون 10 دنوں میں بند ہو گیا، 20 دنوں میں بند ہو گیا، 30 دنوں میں بند ہو گیا، 15 دنوں میں بند ہو گیا، جس وقت آپ کا خون رک گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میرا خون نہیں آ رہا بالکل، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اسی وقت آپ کو نہانا جو ہے آپ پہ فرض ہے، اسی وقت 15 دن کے بعد اگر خون بند ہو گیا تو 15ویں دن آپ کو نہانا آپ کا فرض تھا، اور آپ پہ اسی وقت سے نمازیں جو ہیں وہ فرض آپ پہ ہو گئی نمازیں۔ 20 دنوں کے بعد خون بند ہو گیا تو 20 دنوں کے آپ نہا لیں اور 20 دنوں کے بعد آپ نماز شروع کر دیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھا، ہماری بوڑھے مائیں بہنیں ادھر ادھر، انہیں جو چھلے تو پہلے نے نہا لیا، ان کو عذاب ٹوٹ پڑتا ہے، اور گھر میں ساس جو ہوتی ہے وہ نہیں ساس نہیں میں تو انہوں روکا سی، تو بوڑھی ماؤں کب مان لیتی ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتی۔ میری بہن، میری بچی، اللہ کی بندی، 15 دن کے بعد اگر تیرا بچے کی ڈیلیوری کے بعد اگر 15 دنوں میں تیرا خون بند ہو گیا تو آپ اسی وقت نہا لیں، چھلا نہانا لازمی نہیں ہے۔ آپ کہتے جی وہ بیچاری پاک ہو بھی گئی یعنی کہ خون بند ہو گیا تو پڑی رہے گی، نہیں نہائے گی، ناپاکی کی حالت میں رہے گی۔ 40 دن تو اب کرنے ہیں، 40 دنوں کے بعد یہ اب نہائے گی، 41ویں دن جانا آتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ حیض والی بھی آپ نے سنی، نفاس والی، میری بہن اگر 40 دن نہیں، 40 دن کے بعد بھی اگر خون کسی کا جاری رہتا ہے تو پھر سمجھو وہ بیماری ہے، وہ نفاس کا پھر خون نہیں ہے۔ 40 دن تک کے بعد بھی اگر کسی کا خون جاری رہتا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی وجہ بن جاتی ہے، کوئی پرابلم ایسی بن جاتی ہے، خون نہیں بند ہوتا، چلتا رہتا ہے 40 دن تک پھر آپ پہ نمازیں جو تھی وہ ان کی پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے 41واں دن شروع ہوگا تو آپ پر نمازیں فرض ہو جائیں گی، اسی طرح کپڑے بدلیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ مدت میرے نبی نے بتا دی 40 دن۔ اس کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ کوئی اور بیماری ہے۔ تو یہ چھلا جو نہانا ہے یہ لازمی نہیں ہوتا، خون جس دن بند ہو گیا اسی دن سے اس وقت آپ نہائیں۔ 10 دنوں کے بعد عموماً 10 15 20 دنوں تک جو ہے بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی دن آپ ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے گھر نہیں آتے، اللہ کی رحمت برکتیں نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو میری یہ مسئلہ بڑا اہم تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔